بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وشاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان ابراہیمی معاہدہ رواں برس کے اختتام تک طے پا جائے گا. صدر ٹرمپ ایک طرف ابراہیمی معاہدے کی بات کر رہے ہیں تو دوسری جانب بھارت کو وارننگ بھی دے رہے ہیں کہ پاکستان سے جنگ کرنے کا سوچے بھی نہیں، جبکہ بھارت آپریشن سندور اپنے کارندے افغانیوں کے ذریعے جاری رکھے ہوئے ہے. پاکستان بھارت کے بعد افغانیوں کی بھی اچھی ٹھکائی کرتی ہے، لیکن کیا اس سے بھارت اور افغانستان سبق سیکھ پائیں گے یا پاکستان سے ایسے ہی پنگے لیتے رہیں گے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر کالم نگار تجزیہ کا شاعر و ادیب جناب اسد مفتی صاحب کو مدعو کیا. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ایمسٹرڈیم ہالینڈ سے ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جناب اسد مفتی صاحب، صدر ٹرمپ غزہ معاہدے پر پوری طرح عمل کروا نہیں پائے اور ابراہیمی معاہدے کی باتیں کرنے لگے ہیں. کیا صدر ٹرمپ غزہ کی طرح ہی ابراہیمی معاہدہ کرانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے؟ تھینک یو فار کالنگ ٹو می. دیکھیں صاحب، بات یوں ہے کہ غزہ کے معاملے میں جو مجھے سب سے ڈینجرس خبر لگ رہی ہے وہ ہے ویسٹ بینک کی پٹی کو اس میں اسرائیل میں شامل کرنا، جو کہ ان کی کیبنٹ نے کنیسٹ جو ہے اس نے قبول کر لیا ہے، ضم کر لیا ہے اپنے اس میں. اور امریکہ نے جو ہے بہت برا منایا ہے اور دھمکی دی ہے کہ یہ ریڈ لائن تم نے کراس کر لی ہے، اگر ایسا ہوا تو میں بالکل تمہارے خلاف ہوں. یعنی وہ اچھا خاصا اس کو جو ہے اس کا فورن منسٹر بھی اور جو ہے وائس پریزیڈنٹ بھی، یہ سب اسرائیل کے خلاف انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں، جو مجھے بہت جو ہے ڈینجرس لگ رہی ہے. یہ بالکل ویسا ہے جیسے کہ انڈیا نے کشمیر کو، جو ان کا کشمیر تھا، ان کو شامل کر لیا ہے پارلیمنٹ کے تھرو. یہ خبر زیادہ ڈینجرس ہے بنسبت دوسری خبروں کے، یا دوسرا جو آپ نے ابھی کہا ہے کہ وہ غزہ کے حوالے سے کیا کام کر رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ بات جو ہے یہ اسرائیل کے لیے بھی سوچنے کی ہے، اور ڈیفینیٹ وہ سوچے گا. جو امریکہ کا لہجہ ہے وہ بہت نیگیٹو اور بہت سخت ہے. تو میرے خیال میں اس پہ جو ہے ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا کہ امریکہ پہ کیا رد عمل ہوتا ہے اسرائیل کے اس اقدام کا. میرے خیال میں یہ زیادہ ضروری ہے. اور دوسرا جو ہے کیا ہے وہاں جو اسرائیل میں ہے اس کی کچھ یوں ہے کہ بھئی ٹرک آرمی کو انہوں نے منع کر دیا ہے کہ آپ جو ہے سیکیورٹی کے معاملے میں دخل نہیں دیں گے اور نہ ہی آپ کو بلایا جائے گا اس کی غزہ کی سیکیورٹی معاملے میں. یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے. اس حساب سے میرے خیال میں ابھی مجھے جو سب سے زیادہ امید ہے اور میں انتظار کر رہا ہوں وہ ہے جو اس نے ضم کیا ہے ویسٹ بینک کو. اس کے لیے مجھے کچھ انتظار کرنا پڑے گا، پھر ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. اچھا، یہ امن کا قیام اس صورتحال میں جو ہے ہمیں غیر یقینی سا نظر آتا ہے، کیونکہ اسرائیل ٹرمپ کے امن منصوبے پر واپس آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، جیسے کہ آپ بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ ویسے سینیریو میں بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی دھمکی کے بعد بھی اسرائیل جو ہے اس کے امن منصوبے پہ آ جائے گا تو ایسا لگتا نہیں ہے. ٹھیک کہا آپ نے بالکل. اور جیسا کہ میں نے اس سے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ وہاں صرف بندوقیں خاموش ہوئی ہیں، امن جو نہیں آیا. اور بندوقیں خاموش ہونے کا مطلب امن نہیں ہوتا. امن کے لیے بہت سی وجوہات ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں. جب تک وہ نہیں ہوں گی ہم امن کے لیے نہیں کہہ سکیں گے. وہ امریکہ ابھی تک حماس کو سخت جو ہے وارننگیں دے رہا ہے کہ اگر تم نے ہمارے اس میں 19-20 کا بھی کچھ کیا تو ہم تمہیں ایسی سزا دیں گے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، اور بہت جلدی دیں گے. اب دوسرا اس کے علاوہ جو ہے ان کی ڈیڈ باڈی کا معاملہ بھی چل رہا ہے. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ میرے پورے آدمی نہیں ہیں، فلسطینی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی جو ہے حماس جو ہے کہ آپ نے بھی ہمیں پورے نہیں دیے. انہوں نے بھی 3 دیے ہیں پچھلے دنوں، انہوں نے کہا ابھی بھی پورے نہیں ہیں. تو یہ سب پروسیس جو ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب تک امن نہیں ہوگا تب تک میں کھل کے بات نہیں کر سکوں. ابھی صرف جو ہے بندوقیں جو ہے وہ خاموش ہوئی ہیں، اور اسرائیل نے بیک کر لیا، وڈرا کر لیا وہاں سے.
جس کا وہ اعلان کر چکے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اس کو ہم بنائیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، جس میں کہ ایک باقاعدہ مینجمنٹ کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں ٹونی بلیئر وغیرہ شامل ہوگا، کینیڈا کے پرائم منسٹر وغیرہ شامل ہوں گے. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ زیادہ اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ یہ پیس جو ہے کیسے آئے گا. پیس پرماننٹ آنا جو ہے ابھی میرے حساب سے کافی دور ہے. جیسے میں بار بار کہتا ہوں، صرف بندوقیں خاموش. مفتی صاحب پیس تو تب آئے گا جب امریکہ کے جو ہیں وہ مفادات دونوں طرف سے پورے ہوں گے. امریکہ کے اسرائیل سے اب زیادہ مفادات جو ہیں وہ عرب کنٹری سے نظر آتے ہیں، سعودی عرب سے، قطر سے، دوحہ سے، ان جگہوں سے ان کے مفاکیوں کے انہوں نے اس امن معاہدے میں، اپنے معاہدے میں اپنے آدھے سے زیادہ مفادات جو ان سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہیں اپنے مفادات کے پیش نظر وہ پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہیں امریکہ کو، اسی لیے وہ دھمکیاں دے رہا. اچھا ادھر جو اسرائیل ہے وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ برقرار ہے، لیکن اس کے درمیان میں صدر ٹرمپ اس کے باوجود کہ ناراض ہیں اسرائیل سے، لیکن ابراہیمی معاہدے کی بات کیوں کر رہے ہیں پھر اب؟ دیکھیے، جو صدر ٹرمپ ہے یا امریکہ ہے وہ اسرائیل کو تو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ اس کے خلاف دور تک جا سکتے ہیں، دیر تک اور دور تک نہیں جا سکتے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ وہ تعلقات اربوں سے زیادہ بنا رہے ہیں، امریکہ نے عرب جو ہے وہ اسرائیل کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ عربوں کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ بالکل واضح بات ہے. دونوں طرف سے وہ ایک طرف ڈھیل دیتا ہے تو دوسری طرف سے کھینچ لیتا ہے، اور جس طرف سے وہ کھینچتا ہے دوسری طرف سے ڈھیل دے دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں دونوں پہ نظر رکھنی چاہیے. لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ اسرائیل کو کسی قیمت پہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ وہاں یہودیوں کی لابی جو ہے اور جو کانگریس میں یہودی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. کوئی بھی صدر جو ہے وہ جیت نہیں سکتا ان کے ووٹس کے بغیر. اور وہ جو کانگریس میں یہودی ہیں وہ 19-20 کے فرق کے ساتھ تو بات کر سکتے ہیں، لیکن اتنا نہیں کہ آپ اسرائیل کے خلاف جو ہے کچھ کر سکیں. جیسا کہ آپ کو یاد ہے گولڈا مائر نے جب وہ تھی پرائم منسٹر تو باقاعدہ نکسن کو جگایا گیا تھا کہ ابھی گولڈا مائر کا ٹیلی فون ہے وہ تمہیں سننا پڑے گا، اور وہ اٹھ کے سن کے باقاعدہ تو پھر بات چیت کر کے اور پھر وہ سویا. اور اس نے کہا کہ سونے سے پہلے تم مجھے یہ بھجواؤ گے چیزیں عربوں کے خلاف جو اس کے پاس اسلحہ نہیں تھا، فوری طور پہ بھجواؤ گے. تو اس لیے اسرائیل کا تو بڑا کنٹرول ہے نا امریکہ میں بھی اور ان کے جو یہودی لابی ہے اس پہ. تو اس لیے مڈل ایسٹ کو آپ مڈل ایسٹ میں رکھ کے دیکھیں، سمجھے نا. اور وہ عربوں کا پیسہ ہے، اسرائیل کے ممبر ہے وہاں امریکہ میں، عربوں کا پیسہ ہے امریکہ میں. تو یہ سب باتیں ہمیں دیکھ کے مطلب مد نظر رکھ کے ان کا انالیسس کر کے پھر جو ہے اس طرف کسی فیصلے پہ آنا چاہیے. میرے اپنے خیال میں اس یہ میں اگر دیکھا جائے تو امریکہ یہ جو اسرائیل ہے اور عرب کنٹری مشرق وسطی یہ بھی صدر ٹرمپ کو ناراض نہیں کر سکتے، اور صدر ٹرمپ بھی نہ مشرق وسطی کو اور نہ ہی اسرائیل کو ناراض کر سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ناراضگی اور رضامندی کے درمیان میں آپ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلے کا حل نکل ہی آئے گا اور دونوں ایک دوسرے کا خیال کر لیں گے؟ کہ بال جو ہے یہ اب عربوں کے کورٹ میں ہے، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے اور فلسطینی تو ہے ہی، حماس تو ہے ہی، لیکن یہ ان کے کورٹ میں ہے. اسرائیل امریکہ جو ہے اس نے غزہ کے بارے میں تو بتا دیا ہے کہ ہم اسے کیا کرنے جا رہے ہیں، اور وہ اس نے کہا کہ طے ہے بالکل اس میں آپ مداخلت نہیں کریں گے. اور اسی کو سیکنڈ جو ہے اسرائیل کر رہا ہے کہ غزہ میں جو ہوگا وہ ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم نے بتا دیا ہے کہ غزہ میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بات تو طے ہے. اب جو ہے اس کے علاوہ امریکہ کی جو ہے ہمدردیاں وہ پوری طرح اسرائیل کے ساتھ ہیں، لیکن ان کا لین دین جو ہے وہ عربوں کے بھی ساتھ ہے، کیونکہ عرب بھی تعداد میں بھی زیادہ ہے، پھر ان کے پاس پیسہ ہے جو امریکن بینکوں میں پڑا ہوا ہے، پھر وہ کسی اور طرف بھی جھک سکتے ہیں. یہ سب باتیں جو ہے امریکہ کو پتہ ہے. لیکن ٹرمپ جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ یو ٹرن بڑی جلدی لے لیتا ہے. اگر دیکھے گا پریشر ہے تو یو ٹرن لے لے گا، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. اب دیکھیں نا انڈیا کے ساتھ اس نے یو ٹرن لے لیا، پھر کہہ دیا کہ مودی جو ہے بہت بڑی شخصیت ہے، میرا بہت بڑا فرینڈ ہے. ابھی اس نے یہ کل بات اوپنلی کہہ دی ہے. حسن مفتی صاحب کہ وہ ایک طرف تو
ان کے ساتھ تعلقات کی بھی اچھے ہو گئی، مودی سے دوستانہ مراسم کی بھی بات کر رہا ہے، دوسرے طرف اس کو دھمکی بھی دے رہا ہے، وارننگ بھی دے رہا ہے، تو وہ یہ سلسلہ تو اس کا چل رہا ہے، یہ آگے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ اسرائیل جو ہے وہ تو کہہ رہا ہے، بات فلسطین ریاست کی اس معاہدے میں کہیں غائب سی ہو گئی ہے، اس دھند میں، اس گرد و غبار میں کہیں کھو سی گئی ہے، حالانکہ امریکن عوام بھی کوئی 60% جو ہے، جو حالیہ سروے ہوا اس میں امریکی ریاست کو ماننے کی بات کر رہی ہے۔ اچھا، لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ اسرائیل کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تو وہ ابراہیمی معاہدہ مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو ہم تو ترقی کرتے رہیں گے، یہ اونٹوں پہ پھرتے رہیں سعودی عرب والے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا عرب کہہ رہا کہ ہم فلسطین کو منوائے بغیر جو ہے، یا اس ریاست کے قیام کے بعد ہم ابراہیمی معاہدے کو جو ہے اس پر کسی طرح بھی ایگری نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس کے برعکس اس کے ساتھ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ رواں سال وہ ابراہیمی معاہدہ مان لیں۔ کچھ کیا ایک طرح کی جو ہے مختلف آراء آ رہی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اصل اس کا کیا لب لباب ہے اور کیا نکلے گا۔ دیکھیں، میرے حساب سے تو یہ کہنے کی اور کرنے کی بات، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مطلب عرب جو کہہ رہے ہیں یہ میں سن لیتا ہوں، لیکن اس کا میں انالیسس کرتا ہوں کہ یہ بات انہوں نے کیوں کہی، کیا ان کے بس میں یہ بات ہے؟ اب دیکھیں نا، حماس نے جو شروع کی تھی جنگ، شروع کیا تھا اسرائیل میں کودنا، یہ اس لیے بھی کیا تھا کہ سعودی عرب کے اور اسرائیل کے تعلقات بڑی تیزی سے جا رہے تھے اور وہ معاہدہ کرنے والے تھے۔ یہ اس معاہدے کے خلاف جو ہے قدم ہے تاکہ یہ رک جائیں، سعودی عرب جہاں ہے وہیں رک جائے۔ وہی ہوا کہ سعودی عرب رک گیا، کیونکہ وہ حماس کا اتنا پریشر پڑ گیا اور یہ بات اتنی تیزی سے نکل گئی، اسرائیل اتنی تیزی سے بدلہ دینے پہ تو لیا کہ اسے رکنا پڑا۔ اس لیے عرب جو ہے وہ اس کے معاملے میں کیا ہے، حماس کے معاملے میں یا فلسطینی کے معاملے میں کچھ رعایتیں دے سکتے ہیں، اور جو میرا خیال ہے دیں گے۔ اب جس حساب سے انہیں مار پڑی ہے انہیں وہ دینی پڑے گی، اور میرے خیال میں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے جب تک کہ وہ کوئی بڑا ملک جو ہے ان کا ہاتھ نہیں پکڑے، اور ابھی تک ایسے کوئی آثار نہیں ہے کہ بڑا ملک جو ہے ان کا ہاتھ پکڑ رہا ہے۔ ابھی امریکہ ہے، امریکہ دونوں کی طرف دونوں سے کھیل رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آخری جو بات ہے وہ اسرائیل کے حمایت میں ووٹ جائے گا، اس کا امریکہ کا۔ اچھا، اس میں حسن مفتی صاحب آخری اس حوالے سے سوال کہ عوام جو ہے دونوں طرف سے، سعودی عرب کی یا مشرق وسطیٰ ساری کی جو عوام ہے وہ بھی فلسطین ریاست کا قیام چاہتی ہے، امریکن عوام بھی فلسطین کی ریاست کا اس وقت جو ہے وہ ان کی رائے جو ہے بالکل فلسطین کے ساتھ ہے کہ جی فلسطین ریاست کا جتنا مارا گیا زیادتی کی گئی ہے، فلسطین ریاست کا قیام ہی امن کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے۔ کیا صدر ٹرمپ اور کیا سعودی عرب قیادت دونوں ہی عوام کی رائے سے متضاد جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، بار بار کر رہا ہوں کہ وہ تو ساری دنیا میں اسرائیل کے خلاف ہو رہا ہے، صرف امریکہ میں نہیں ہو رہا۔ وہ جلسہ جلوس ہے، پالیسی اور چیز ہے، اس کو نافذ کرنا اور چیز ہے، اور حکومتوں کے تعلقات بنانے اور چیز ہے۔ مجھے یاد ہے کہ یہ اینٹی نیوکلیر جو مظاہرہ تھا ایک دور میں، 30 سال قبل کی بات ہے، یہاں ہالینڈ میں دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مظاہرہ تھا، دنیا کا۔ I was there myself۔ وہاں ہر چیز جو ہے میں نے سامنے ہوئی، میں نے دیکھا سٹیج پہ جو پرائم منسٹر تھا وہ اس کے بالکل ہم پاس تھے کھڑے، اور اس کے بعد اس نے کیا کہا، کیسے کہا، اس کا رنگ بالکل پیلا، نروس، لیکن اس نے وہ بات نہیں چھوڑی جو انہوں نے طے کیا تھا، جو امریکہ کے ساتھ جو طے ہوا تھا وہ نہیں چھوڑی، وہی اس نے کہا، اور اس نے کہہ بھی دیا کہ ہم نے جو طے کیا وہی کریں گے۔ تو یہ تو ہوتا ہے حکومتوں میں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپس میں جو ان کے تعلقات ہیں فلسطینیوں کے عربوں کے، یہ بھی کوئی اتنے وہ نہیں ہے جسے آپ کہیں کہ بھئی شائننگ اور بڑے اچھے ہیں۔ اتنے 75 سال سے کیا ہوا؟ کیا فلسطینیوں کے لیے کچھ عربوں نے کیا؟ وہ تو اپنے اس میں جٹے ہوئے تھے۔ اب چونکہ بات بڑھ گئی اتنا تو اب انہیں سٹینڈ لینا پڑا۔ اب وہ جو بالکل جسے مردہ گھوڑا کہتے تھے OIC، اس کو بھی کھڑا ہونا پڑا۔ اب جو دوسری تنظیمیں تھیں کیا عرب لیگ، اس کو بھی کھڑا ہونا پڑا۔
لیکن بات تو اور خوب کی ہے، بات تو نتیجہ کی ہے، نتیجہ خیز جو ہے وہ باتیں سب اسرائیل نے اور امریکہ نے بتا دی ہیں. اب اس کو سامنے رکھ کے ان کو پالیسیاں بنانی پڑے گی. 19-20 کا فرق تو چلتا ہے، لیکن ایک بات جو ہے اسرائیل نے اوپنلی کر دی، امریکہ نے اوپن کر دی، اور یہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ غزہ کی جو پٹی ہے اس پہ کیا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے نکلنا ہے وہ چلا جائے، ہم اجازت دیتے ہیں، بالکل جا سکتا ہے، لیکن اس کو ہم وہی کریں گے جو ہم نے سوچ رکھا ہے اور وہ ہم نے بتا دیا ہے. اگر حماس کچھ کرے گی تو آئندہ کے لیے حماس کا نام بھی نہیں کوئی لے گا، کوئی اس کا نام بھی نظر نہیں آئے گا. اب یہ جو آپ مسئلہ بتا رہے ہیں جو بالکل کرنٹ ہے، ریسنٹلی مسئلہ ہے، اس پہ وہ سوچ بچا کر بھی رہے ہیں، اور انہوں نے دھمکی بھی اسرائیل کو دے دی ہے. دھمکی، یہ یاد رہے کہ دھمکی ہے وہ، اور اسرائیل بہت ممکن ہے دیکھے گا کہ اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے امریکہ کو، تو وہ وڈرا کر لے گا کہ ٹھیک ہے ہم یوں کر لیں گے. اس کا مطلب یہی ہے کہ امریکہ کی ناراضگی کوئی بھی جو ہے وہ افورڈیبل نہیں ہے اور وہ نہیں برداشت کریں گے. امریکہ کو دوست سپر پاور ہے، لہذا اس کی منشا کا ضرور اس میں خیال اپنے فیصلوں میں، پالیسیز میں رکھا جائے گا. اچھا، جب یہ جی بالکل اسی طرح ہی اب ہمارے ہاں ایشیا میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ صدر ٹرمپ ایک طرف تو مودی صاحب سے اچھے تعلقات جو ہیں اس کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف اسے دھمکی بھی دے رہے ہیں. تو آپ اس دھمکی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جو اس وقت بھارت کو دی گئی ہے، اور کیوں دی گئی ہے؟ بھارت کی جو دھمکی تھی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ بہت جلدی یو ٹرن لے لیتا ہے، جو کہ اس نے لے لیا ہے. اب جو ہے چین بھی اور بھارت بھی روس سے کم تیل لیں گے، جتنا پہلے کہا تھا وہ نہیں کریں گے، اور وہ جتنی ہیں وہ محصولات جتنے ٹیکس ہیں وہ واپس لے لے گا امریکہ، کیونکہ یہ بڑی طاقتوں کے لیے اور خاص طور پر ٹرمپ کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کسی کا ہاتھ پکڑنا، کسی کو چھوڑنا، کسی کو ڈیل دینی، کسی کو کھینچنا، یہ اس کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو اس لیے اب وہ ان کے تعلقات جو ہیں امریکہ اور انڈیا کے تعلقات پھر ٹھیک ہو رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے انڈیا ہماری بات سن لیتا ہے لیکن چین نہیں سنتا. اب چین نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے صاحب میں بھی کم لیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے کسی قسم کا تو ٹھیک ہے ہم اس پہ ڈیل کرتے ہیں. تو اب وہ چین کے ساتھ بھی ڈیل کر رہا ہے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ لانگ ٹرم میں، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لانگ ٹرم پر امریکہ کے اور پاکستان کے تعلقات اچھے رہیں گے، امریکہ کے اور انڈیا کے تعلقات خراب رہیں گے. یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. یہ نہیں، یہ تو کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے کہ امریکہ کے صدر بھارت کو کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جنگ کرنے کا سوچیں بھی نہیں پاکستان کے ساتھ. جی جنگ تو دیکھیں، میں بتاؤں کہ جنگ انڈیا اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کہ پاکستان کوئی شرارت نہیں کرے گا. وہ اس نے کئی بار کہا ہے، اور یہ بھی جو پہلگام کا ہوا ہے اس کے بعد ہی اس نے سب کچھ کیا ہے. حالانکہ اس سے پہلے بھی جو ہے کافی ہو چکا تھا، لیکن اس پہ انہوں نے اوائڈ کیا. اس سے پہلے وہ ممبئی کا ہوا، جب بھی انہوں نے اوائڈ کیا، حالانکہ سب نے کہہ دیا تھا کہ آپ کو حملہ کرنا چاہیے. صرف پرائم منسٹر تھا جو کہہ رہا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں. تو یہ تو ہے، لیکن امریکہ اگر انڈیا اور بھارت میں کچھ ہوتا ہے، جب تک اس کے اپنے مفاد ہیں وہ نہیں لڑنے دے گا. ٹھیک بھئی وہ اپنے اسلحے کو کہاں لے جائے گا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک امریکہ کے پاکستان کے اندر مفادات ہیں، بھارت جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ اٹیک نہیں کرے گا، نہ حملہ کرے گا پاکستان پر. اور آپ دیکھیں نا، ابھی آپ کے سامنے انڈیا کو چھوڑ کے اب افغانستان سے شروع ہو گیا معاملہ. افغانستان نے اب جو ہے پاکستان کا پانی بند کرنے کا سوچا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ افغانستان ہمارا کیسے پانی بند کر سکتا ہے؟ انڈیا نے تو کر دیا ہوا ہے، معاہدہ سندھ جو ہے وہ تاس کا وہ تو کر دیا ہوا ہے اس نے. وہ کیا بین تو نہیں کیا، انہوں نے ڈیلے کر دیا ہوا ہے. لیکن یہ کہہ رہا ہے، افغانستان کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیم بنا رہے ہیں، ہم پانی اکٹھا کریں گے، پاکستان کو پانی نہیں جانے دیں گے. یہ ابھی کل اس نے کہہ دیا. اب اس کا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ پاکستان کو سوچنا پڑے گا. پیچھے اس سارے یہی میں نے عرض کیا تھا، اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ وہ جو انڈیا کا جو ہے آپریشن سندور، وہ بدستور خاموشی سے جاری ہے، وہ ختم نہیں ہوا ہے. وہ پہلے خود بارڈر پہ جو تھا
وہ آ کے اس کو اس نے جاری کیا تھا. اب وہ بیک بارڈر پہ آ کے افغانستان کے ساتھ مل کر اس آپریشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھ انڈیا نے کہہ دیا ہے کہ سیز فائر کیا ہم نے سنور پہ, جی ہاں, ہم نے اسے ختم نہیں کیا, اور جو افغانستان کے ساتھ آ کے اب وہ فرنٹ پہ بیک پہ اسے جاری رکھے ہوئے ہیں. اب فرنٹ سے نہیں وہ جاری ہے رکھے, کیونکہ امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے, لہذا اس نے اس کو راضی رکھنے کے لیے بظاہر جو ہے ادھر سے وہ کوئی اٹیک نہیں کر رہا, نہ وہ جنگ کر رہا ہے, نہ وہ کچھ کر رہا ہے, لیکن بیک ڈور وہ افغانستان سے مل کر اپنی مشن جاری رکھے ہوئے ہیں. نہیں سنیے, پیچھے اور آگے سے وہ نہیں ہوتا. پہلے بھی اس نے آگے سے نہیں کیا, آپ نے پلگام کیا تو اس نے شروع کر دیا سامنے سے. اب وہ افغانستان سے تعلقات بڑھا رہا ہے, سمجھے نا. تو آج آپ کی منسٹری آف فارن افیئر نے کہہ دیا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی بھی ملک کسی ملک سے بھی دوستی کر سکتا ہے. سر دوستی کر سکتا ہے, پراکسی وار تو نہیں نہ لڑ سکتا کہ وہ جناب ان کے بندوں کو کرتے ہوئے پاکستان پر درندازی کروائے. آپ نے دوستی کے لفظ کو پکڑ لیا, اس نے دوستی نہیں کہا, یہ میں نے اپنی طرف سے دوستی کا لفظ استعمال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ملک اپنے تعلقات بنا سکتا ہے. اب اس پہ آپ جو کہنا چاہیں اس تعلقات پہ بھی کہہ لیجئے, کیونکہ یہ تو طے ہے کہ یہ بھی جس سے چاہتے ہیں اپنے تعلقات بناتے ہیں, وہ بھی جو ہے تعلقات بناتے ہیں. صرف یہ خبر نہیں ہے, خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ انڈیا اور افغانستان کی جو واہ خان کی پٹی ہے نا 106 کلومیٹر, افغانستان کہہ رہا ہے کہ انڈیا ہمارا ہمسایہ ہے. ٹھیک ہے, سمجھے نا, اس نے انڈیا کو ہمسایہ قرار دیا ہے, حالانکہ ہمسایہ اس کے ہم ہیں, لیکن 106 کلومیٹر کی پٹی پہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمسایہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسے کٹ پڑی ہے افغانستان کو, ابھی اس نے سبق نہیں سیکھا ہے, وہ ابھی سبق مزید سیکھنا چاہتا ہے, حالانکہ اسے کابل تک پہنچ کے اسے سبق سکھایا گیا ہے. ایک آدمی اگر کٹ کھانا چاہتا ہے تو آپ اس پہ کیوں مزید ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ کٹ کیوں کھاتا ہے. آپ نے انڈیا کو بھی بغول شخص سے کوٹا, آپ افغانستان کو بھی کوٹ رہے ہیں. دنیا میں آپ صرف کوٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, کیا دوسرے آدمی کوٹ نہیں کھاتے, کیا دوسرے آدمی لڑ نہیں سکتے؟ لیکن اگر سن لیجئے آپ تو وہ پڑھ رہے ہیں نا, میں باہر بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں, آپ پاکستان کی بات پڑھ رہے ہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ پشاور میں یہ جو ہے طالبان, انہوں نے جگہ جگہ جو ہے وہ بنا دی ہوئی ہے, وہ جسے کہتے ہیں چوکیاں بنا لی ہوئی ہیں. کوئی آپ کو بتاتا ہے؟ نہیں بتاتا. پاکستان پشاور میں جو ہے رات کو آپ نکل کے دیکھیں, طالبان کی جگہ جگہ چوکی ہیں. وہ طالبان جو دن میں ان سے لڑتے ہیں وہ پشاور تک آئے ہوئے. اگر یہ آپ تردید کرتے ہیں تو یورپ کے اخبار اس کا مطلب یہ بات جب تک یہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت افغانستان سے ڈائریکٹ جھڑپیں شروع نہیں ہوئی تھی تب تک تو آپ کی بات کو مانا جاتا تھا یا کہا جا سکتا ہے, مان سکتے تھے. لیکن اس وار کے بعد اب صورتحال ویسی نہیں ہے. اب سیکورٹی فورسز جو ہیں آپ نے دیکھے نہیں, انہوں نے ان کی ساری چوکیاں جو ہے وہ تباہ کر دی ہیں اور وہاں پہ پاکستانی جھنڈے لہرا دیے گئے ہیں. اور اس علاقے میں جہاں کی آپ بات کر رہے ہیں, پشاور سے لے کے وہاں تک سرحد تک جہاں بابے وہ ہے اس کا بزنس کا وہ جو ہے نام اس پر ذہن میں نہیں آ رہا, وہ اس تک جو ہے وہ پاکستان سیکورٹی فورسز موجود ہے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے. تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ تو اخباروں کی خبریں ہیں نا. اچھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ خبریں جو آپ کی اخباروں میں نہیں آئے. یہ خبر آپ کے آئی ہے کہ ایک پاکستانی فوج کے کمانڈر نے کہا ان کو, طالبان کو, کہ اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے, یہ بالکل میں الفاظ بتا رہا ہوں اس کے, اس میں کوئی اپنی طرف سے میں نہیں, اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو دن کے اجالے میں آؤ ہم سے لڑو. ایسا نہیں ہے, آپ میرے پاس دوسری خبریں ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پشاور میں ہے, آپ ان باڈی اور چوکیوں کو چھوڑ دیں, قبضے میں لے لیا, جھنڈے لہرا دیے. پشاور میں رات کو طالبان جن سے ہی لڑ رہے ہیں انہوں نے جو ہے مختلف چوکیاں بنائی ہوئی. اس خبر کی تردید جو ہے منسٹر فارن افیئر کر لے یا کوئی منسٹر کر لے تو یہ بات طے ہو جائے گی, لیکن یہ آپ کے ہاں خبر نہیں آئے گی.
اب جو اس کا معاہدہ ہوا پاکستان کے ساتھ افغانستان کا، جس میں یہ معاملہ طے کیے گئے کہ آئندہ کے بعد براندازی نہیں ہوگی، آپ کی طرف سے بھی ہمارے پہ حملہ نہیں ہوگا، اور یہ جو معاملات چل رہے ہیں امن کے قیام کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دیر پا امن جو ہے اس حوالے سے پاک افغان میں رہ پائے گا کہ نہیں رہ پائے گا، یا انڈیا رہنے نہیں دے گا؟ میرے حساب سے یہ مشکل ہے، یہ نہیں رہ پائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پاکستان نے بے شمار بار انڈیا کو یہ دیا، یقین دلایا کہ ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوتا، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور بمبئی سے لے کے آج تک جو ہوا سب کو پتہ ہے کیسے ہوا، کہاں ہوا، تو یہ باتیں تو چلتی رہیں گی۔ یہ جو ہے دم پہ پاؤں رکھنا جو ہے تو ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ سوئی نہیں چبوتے، آپ باقاعدہ اسے کاٹتے ہیں۔ اگر سوئی چبوئیں تو خیر ہے، ایک آدمی اٹھتا ہے وہ بامبے جا کے کر دیتا ہے، تو یہ سوئی چبونا نہیں ہے، یہ باقاعدہ جو ہے لڑنے کے لیے۔ تو ایسے ہی افغانی جو ہے وہ کریں گے، افغانیوں کا تو خیر کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو جب چاہے وہ تو کبھی آرام سے بیٹھتے ہی نہیں، اگر وہ ان کو ہمسائے سے یا کسی کو لڑنا نہ ہو تو خود آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ ان سے تو یہ بات نہ کریں کہ وہ چپ چاپ بیٹھ جائیں گے، انہوں نے کہا جی ہم نہیں کریں گے، اور اس نے بھی کہہ دیا کہ جی آپ سے صلح کروا دی اور فوراً ختم کر دی، تو ایسا نہیں ہے، ختم نہیں ہونے کا۔ یہ کیونکہ ہمارے تعلقات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک کہ، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ انڈیا میں امن نہیں ہوگا، پاکستان میں امن ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جب تک فرض کیا پاکستان میں امن نہیں ہوگا، افغانستان میں بھی امن نہیں ہوگا۔ یہ تو آپس میں جڑے ہوئے ہیں تینوں ملک بہت اچھی طرح اور بہت بری طرح۔ جیسے کہ میں بار بار کہتا ہوں، کوئی پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتا، کہ ان تینوں ملکوں کے بارڈر جو ہیں ابھی مستقل نہیں ہوئے، ابھی بارڈر جو ہے ان کے پورے پرماننٹ نہیں ہوئے۔ یہ بات بڑی سیدھی سامنے کی ہے، اس پہ سوچنا چاہیے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ مستقل نہیں ہے، مستقل نہیں، بابا مستقل ہیں لیکن ایسا نہیں ہے، اس بات پہ غور کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمارے وزیر دفاع ہو یا فوج ہو یا کچھ ہو، یہ بات بہت ضروری ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، مفتی صاحب آخری سوال، جی جی امریکہ ارشاد۔ ہر جگہ کود رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ ان معاملات کو امریکہ درست معاہدے کروا دیتا ہے، جنگیں بند کروا دیتا ہے، سارا کچھ کروا دیتا ہے، اور افغانستان سے لے کے بھارت تک ساری پاکستان سارے مان بھی لیتے ہیں اس کی بات؟ کیا بات ہے کہ امریکہ ان معاملات کو، جو آپ نے کہا بڑا اہم معاملہ ہے کہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو سرحد قرار دیتے ہوئے ان معاملات کو وہ حل کیوں نہیں کروا دیتا کہ جس کے بعد اس خطے میں قیام امن قائم ہو جائے؟ یار اگر جو وہ کروا دے گا تو اپنا اسلحہ کہاں لے کے جائیں؟ اور پھر بار بار جو ان کے مسئلے ہیں وہ کیسے، افغانستان میں اگر وہ زور ڈالے تو بلگرام کا کیا کرے گا؟ افغانستان سے اسے اچھی طرح ڈیل کرنا پڑے گا، دوستوں کی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا۔ یہ تو سیاست تو دن بدن کا ہے نا۔ پاکستان کے ذریعے افغانستان میں امریکہ پہنچ چکا ہے، وہاں گھوم پھر رہے ہیں اس کے جو کارندے ہیں، اس کے فوجی ہیں، ان کے لوگ جو ہیں امریکہ کے بالکل پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ شروع ہوئی تھی بات روس امریکہ سے، جس میں پاکستان نے اپنی سرزمین پیش کر دی۔ میں نے کہا نا کہ پاکستان لکھا بھی ہے کہ پاکستان ہر برے کام کے لیے اپنی سرزمین پیش کر دیتا ہے۔ اس وقت یہ میں نے کالم بھی لکھے، لوگوں سے بھی کہا، تقریریں بھی کی، تحریریں بھی، کہ آپ دنیا کی دو بڑی پاور کو رہنے دیں، اس سے بیلنس ہوگا۔ آپ اس کے امریکہ کی فیور میں نہ جائیں، آپ روس کے خلاف نہ لڑیں، تب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے ہم ایک دشمن کو ماریں گے جو کہ ہے کمیونسٹ ہے، خدا کو نہیں مانتا، پھر ہم امریکہ کو بھی دیکھ لیں گے کہ وہ کیا ہے، وہ عیسائی ہے، ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ یہ ان کا خیال تھا۔ اب وہ لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں۔ اب میں یا آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو ہو رہا ہے وہ بتا سکتے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے یہ بہت ڈینجرس ہے۔ یہ آپ نہیں بتاتے اپنے لوگوں کو، مجھے پتا ہے، اس لیے میرے پاس کوئی بھی ایسی خبر نہیں آپ کی طرف سے آتی جس سے مجھے اچنبھا ہو۔ مجھے یہ اچنبھا ہوتا ہے ان کی خبریں پڑھ کے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ اب یہ جو آپ کے ہاں چل رہا ہے وہ لبیک کا، یہ کوئی بند تو نہیں ہو رہی نا تحریک لبیک؟ یہ تو ہمیں اسے بین تو کر دیا ہے۔ ارے نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ وہ بوتھ کیمرے کی طرف پرائم منسٹر یا کوئی آدمی ٹی وی پہ آ کے منہ کیمرے کی طرف کر کے یہ فکرہ کہے کہ ہم نے بین کر دیا، وہ تو سپریم کورٹ کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، اسد مفتی صاحب جی فرمائیے۔
ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کو جب بین کیا جاتا ہے تو ساری فارمیلٹی پوری کرنے کے باوجود، کل یہی بحث ہو رہی تھی اور اس میں جو ماہر قانون ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ سپریم کورٹ آخر میں جب تک فیصلہ نہ دے جائے، لیکن اگر آپ کسی جماعت سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو اس کو دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں، اس پر دہشت گردی کی دفاع لگا دیتے ہیں، تو پھر حکومت اس کا فیصلہ کرتی ہے، سپریم کورٹ کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ حکومت لگا سکتی ہے کہتا ہے کسی کی جماعت کو جو دہشت گردی کرتی ہو، لیکن وہ جماعت عدالت میں جا سکتی ہے کہ صاحب یہ انہوں نے ہمیں کیوں بین کر دیا جبکہ انہوں نے ہمیں رجسٹرڈ کیا ہوا ہے ایز اے سیاسی جماعت۔ یہ آپ کو اس وقت اس کو کمپلیٹ کر دیا گیا، آپ مانیں یا نہ مانیں، اب اس بحث پہ ہم نہیں پڑھتے، لیکن اس کو انہوں نے بتا دیا آج مکمل طور پہ کہ اس کو بین کر دیا گیا قانونی طور پہ، اور الیکشن کمیشن کو بھی بھیج دیا، اب الیکشن کمیشن اس کو فائنل فیصلہ کر دے گا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ جائیں جہاں مرضی جائیں، کوئی بھی جو ہے اس کو بحال نہیں کر سکے گا، نہ ہی وہ جو ہے اس کا جی سپریم کورٹ بحال نہیں کر سکتی، جی نہیں، سپریم کورٹ آپ کی جو ہے وہ پارلیمنٹ کو نہیں ختم کر سکتی۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ بھائی؟ سپریم کورٹ کر سکتی ہے جب تک سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں آئے گا۔ یہ لوگوں کو عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ہم نے، مجھے آپ یہ بتائیں آپ کو پتا ہے یہ بنائی کیوں گئی تھی؟ اگر پتا ہے بنائی کیوں گئی تھی تو ابھی وہ وجوہات ختم نہیں ہوئی، اس لیے اس کا رہنا ضروری ہے۔ جب وہ وجوہات ختم ہو جائیں گی تو بہت ممکن ہے اپنے آپ ہی واپس چلے جائیں، لیکن جس لیے بنائی گئی تھی وہ وجوہات ابھی جو کی تو قائم ہے، اس لیے اس کا جانا جو ہے ابھی مشکل ہے۔ اور یہ کوئی بھی آدمی، میرا چیلنج ہے کہ کیمرے کی طرف منہ کر کے ایک بات کہے کہ اس کو بین کر دیا گیا ہے، اس کے دفتر بند کر دیے گئے ہیں اور ان کے جتنے ممبر تھے ہم نے پکڑ لیے ہیں، کوئی بھی آدمی وہ کیمرے کی طرف کر کے کہے میں مان لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو ودن ویک سر یہ چیزیں بھی نظر آ جائیں گی، اب تو وہ مکمل طور پہ جو ہے ٹھیک ہے، میں مان لوں گا، ٹھیک ہے، دیکھیں نا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا آپ مانیں جی جی ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں اس کے حوالے سے، اگر میں یہ بات مان لوں تو یہ بات کون مانے گا جو میں بتانے چلا ہوں جی جی کہ جیش محمد نے عورتوں کے جہاد کے لیے الگ سے پروگرام شروع کر دیا ہے، جس کی اس کی بہنیں جو ہیں وہ ڈیل کریں گی، وہ اسے قیادت کریں گی، سمجھے نا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان ہے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کورس کی 500 فیس رکھی ہے جہادی کورس کی، ٹھیک ہے، اور اس میں 4 گھنٹے کا وہ پروگرام ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اتنا سب کچھ ڈیٹیل بتا رہا ہوں میں۔ اور وہ جو ہے اگر وہ ایک نئی چیز لے کے آ رہے ہیں عورتوں کے لیے ایک اسپیشل جہاد، اور اس کا نام رکھا انہوں نے کیا سم تھنگ مومنت امت مفتی صاحب، یہ جیش محمد وہ کیا ہے باولپور کا وہ کیا ہے اس کا نام یار، وہ مولوی جو مولانا کیا ہے داڑھی والا جو پکڑا بھی گیا تھا بہاولپور کا، جس میں بمبارمنٹ بھی ہوئی تھی، ذہن میں نہیں آ رہا، نہیں یاد آ رہا نام، جی 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 کیا نام ہے اس کا؟ چلیں مسعود اظہر، جی جی مسعود نہیں چلو نہیں، وہ تو اتنا ڈینجر سا آدمی ہے، اس کے جب وہ انہوں نے بمبارمنٹ کی انڈیا نے تو اس کے 13 آدمی مارے گئے تھے، اور جس پہ اس نے کہا تھا کہ کاش میں بھی ساتھ مر جاتا، مولانا مسعود اظہر، اس کی بہنیں جو ہیں وہ جی حسن مفتی صاحب جی محترم حسن مفتی صاحب، آپ کی آواز جو ہے وہ گڑبڑ ہو گئی، تو سیلائٹ کے جی اسد صاحب اپنی بات مکمل نہیں، آپ کو یہ تصدیق والی اتنی خبر جو ہے وہ کہاں سے ملی؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اوپر سے الہام ہوتا ہے، لیکن میں جو کہتا ہوں آپ اس کی کوئی تردید کر دیں، یا پھر اگر نہیں ہے تو پھر میں کر دیتا ہوں ٹی وی پہ ہوتے، اگلی بار آپ کریں تو میں وہ آپ کو خبر دے دوں گا کہ یہ جس کا کر دیں، پھر ٹھیک رہیں گے۔
پھر وہ خود ہی لکھی ہوگی ہر زبان میں یہاں کے، تو پھر جو ہے آپ اور شرمندگی اٹھائیں گے. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں، آپ کوئی بھی آدمی کہہ دے کہ نہیں یہ غلط ہے، نہیں ابھی بات پاکستان ختم میں ہو تو گئی. میں پاکستان معافی میں تو مانگ ایسی لوں گا. کوئی خبر نہیں ہے، نہ ہی کبھی کسی کی نے ابھی کان نے کسی سنی ہے، نہ ہی کسی آنکھ نے ابھی دیکھی ہے جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے یار کہ کتنے کورس جو ہے اس کے ککول کے نہیں ہو سکے؟ پتا ہے آپ کو؟ خبر کبھی آئی ہے؟ انہوں نے کورس ہی نہیں کیے. یہ جو کمیشن آفیسر کے ہیں ککول کے، کوئی خبر ایسی دیتا تو نہیں ہے نا، وہ تو پتا چلتی ہیں کیسا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 18 نومبر کو ہے، 40 منٹ کا پروگرام ہے اور اس کی ٹریننگ ہے. 500 روپے جو ہے وہ اس کا اخراجات ہے، اور اس کی بہنیں جو ہے اس کی قیادت کر رہی ہے اس کی پروگرام. نہیں تو اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ نہیں، اس کورس میں باقاعدہ سارے شرکت کر رہے ہیں وہاں جا کے کہ نیٹ پہ ہو رہا ہے یہ کورس؟ نیٹ پہ اچھا آن لائن. اچھا سوال کیا آپ نے. آن لائن پروگرام ہے، آن لائن چلیں پھر اس نے کہا. سائبر کرائم والے اور ایف آئی اے والے دیکھ لیں گے آپ کی خبر کو، اس کو تصدیق کے لیے ملی ہے. آپ ذرا چیک کریں کہ آن لائن پہ اس نے جیش محمد نے شروع کیا ہے کہ نہیں. چلیں آپ کی خبر کی تصدیق تو ہم کر لیں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑی دیر سے جو ہے وہ آپ کی ہم شاعری سے ناظرین جو ہے مستفید نہیں ہو پائے. سو آج وقت نکال کر ہم چاہ رہے ہیں کہ چلتے چلتے آپ کی کوئی ایک ادی جو ہے وہ غزل جو ہے تازہ ترین یا آپ کی پسندیدہ کوئی سنا دیجیے. کچھ سناتا ہوں، لیکن اس کے بارے میں تھوڑا میں بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں. یہ بھی پچھلے ہفتے وہ ہمارے دوست بھی ہیں اور کالمسٹ بھی ہیں، مزاحیہ کالمسٹ لکھتے ہیں، وہ ہیں مزاحیہ کالمسٹ ہیں، عطا محمد کہہ رہا ہوں، وہ کیا ہے اپنا عطا الحق قاسمی. ہاں جی. انہوں نے یہ تقریباً جو ہے اسی سے سارا کچھ قافیہ، ردیف، وزن، زمین سب کچھ لے کے تو غزل لکھ ماری ہے، اپنے نام سے انہوں نے اپنے کالم میں دے دی ہے. تو یہ بڑی زیادتی ہے، میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ ان آدمیوں کو جو کہ 90 کے قریب پہنچ چکے ہیں اور پھر ان کی کچھ ہے بھی لوگ جانتے بھی ہیں، ان کو اس قسم کی جو حرکت نہیں سرکہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں تو وہ میں سناتا ہوں. آپ بھی اپنی وہ یہ غزل آج تو یہاں سنائیے. آپ بھی وہ جہاں جس روزنامہ جنگ میں وہ ویکلی کالم لکھتے ہیں اسی میں آپ بھی لکھتے ہیں. ایک کالم لکھ دیجئے سر اس پہ، اور ساتھ اپنی غزل بھی شائع کیجئے، اس میں کروائیے یہی اپنے کالم. ایسا ہو تو سکتا ہے، لیکن یہی میں اور ان میں فرق ہے. ٹھیک ہے. میں اپنی جو نمائش نہیں کرتا، خود ستائش نہیں ہے مجھے، لیکن یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ جو ہے کوئی میری چیز کو اس طرح استعمال کرے. یہ میں نے لکھ دیا ہے، یہ میں نے پوسٹ تو بنا دی ہے، وہ تو لکھ دیا ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے دوستوں کو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اینی وے ایسا تو ہوتا رہتا ہے، اور پھر یہ بات ہوتی ہے آدمی کے سوچ پہ، مینٹل پھر کیا ہو رہا ہے اس میں. نہیں وہ بہت بڑے کالم نگار ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور بہت بڑے آدمی ہیں، اور اخلاقی طور پہ بھی بہت بڑے ہیں. پتہ نہیں کیسے، یا تو ویسے ہی ذہن میں ان کی آمد ہوگی ایسی، اور آپ کے ذہن سے مل گئی ہوگی، ورنہ انہوں نے تو سنی بھی نہیں، نہ دیکھی ہے، تو پھر کیسے انہوں نے بنا لی. اچھا ایسے نہیں ہوتا، کہیں دیکھ لی ہے انہوں نے آپ کی لکھی ہوئی. ایسا نہیں ہوتا. لیکن اینی وے وہ دنیا جو ادب سے جن کا تعلق ہے ان کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ سرکہ ہے، یہ چربا ہے، یہ انسپائریشن ہے، یہ سب ان کو پتا ہے، جانتے ہیں کون سی چیز سرکہ ہوتی ہے، کون سی. اینی وے یہ اس کے چند شعر ہیں، اور وہ یوں ہیں کہ اے فرشتوں کے خدا، اے فرشتوں کے خدا تو کون ہے. واہ. اے فرشتوں کے خدا کون ہے. جی ہاں. اے فرشتوں کے خدا تو کون ہے، ایک جھلک اپنی دکھا تو کون ہے. واہ سبحان اللہ. آسماں پر ہوگی تیری مملکت، آسماں پر ہوگی تیری مملکت، دہر میں مجھ سے بڑا تو کون ہے. رحم مادر سے نکلنا ہے مجھے، راستہ روکے کھڑا تو کون ہے. کیا بات ہے. رحم مادر سے نکلنا ہے مجھے، راستہ روکے کھڑا تو کون ہے. آ کے دو ہاتھ ہو جائیں ابھی، آ کے دو ہاتھ ہو جائیں ابھی، میرے اندر دوسرا تو کون ہے. سبحان اللہ. اور یوں ہے کہ پھر کراؤں گا تعارف میں تجھے، پھر کراؤں گا تعارف
میں تجھے پہلے یہ بتا تو کون ہے. واہ. اور یوں ہے کہ آسمان گر جائے ہم پہ یا خدا، آسمان گر جائے ہم پہ یا خدا، جو بھی مانگوں میں دعا تو کون ہے، جو بھی مانگوں میں دعا تو کون ہے. آ رہی ہے بوئے خون اعتراف سے، آ رہی ہے بوئے خون اعتراف سے، رازن یا رہنما تو کون ہے. کیا بات. اور آخری شعر ایک چیز جو ہے کہ یار مفتی ہم وفاداروں کے بیچ. کیا بات ہے. کیا یار مفتی ہم وفاداروں کے بیچ، ایک تنہا بے وفا تو کون ہے. واہ. ایک تنہا بے وفا تو کون ہے. ناظرین اس جی 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 یار مفتی ہم وفاداروں کے بیچ، ایک تنہا بے وفا تو کون ہے. واہ. ہم بے وفا کے درمیان تو کون ہے. واہ سبحان اللہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان. جی مفتی